حضرت سیدنا محمد بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا ابو سنان علیہ رحمت اللہ الحنان سے نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں تھا، ایک جگہ مجھے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتا ہوا ایک غمگین نوجوان نظر آیا۔ میں اس کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، ہمارے پڑوسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم اس کی تعزیت کریں اور اسے تسلی دیں۔ میں اس نوجوان کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو بہت اداسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے اسے صبر کی تلقین کی اور تسلی دینے لگے، لیکن اس نے ہماری باتیں نہ سنی اور بے صبری کرتے ہوئے آہوزاری اور چیخ و پکار کرنے لگا۔ میں نے اسے بہت پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اے اللہ کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے، جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل و انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کچھ گزر گئے، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ گزر جائیں گے۔ ہماری یہ باتیں سن کر وہ شخص کہنے لگا، میرے بھائیوں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں بالکل بالحق ہیں، لیکن میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کو قبر میں پریشانی کا سامنا ہے۔ ہم نے جب اس کی یہ بات سنی تو کہا، سبحان اللہ، تمہیں کیا غیب کا علم ہے؟ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے بھائی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور تمہارا بھائی قبر میں پریشان ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آؤ میں تمہیں سارا واقعہ سناتا ہوں۔ چنانچہ وہ بیان کرنے لگا کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہوا تو تجہیز و تکفین کے بعد ہم اسے قبرستان لے کر اس کی تدفین کی، اس کو دفن کر دیا۔ لوگ واپس آ گئے، میں کچھ دیر قبر پر ہی کھڑا رہا، قبر کے پاس۔ یکایک میں نے قبر سے ایک دردناک آواز سنی۔ میرا بھائی نہایت درد مندانہ انداز میں چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو کہا، واللہ یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے۔ میں نے بے چین ہو کر قبر کھودنا شروع کر دی تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ عز و جل کے بندے، اس قبر کو نہ کھودو، یہ اللہ عز و جل کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دو۔ آواز سن کر میں قبر کھودنے سے باز رہا، پھر میں وہاں سے اٹھا اور جانے لگا تو مجھے دردناک آواز سنائی دی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا۔ میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی، اللہ کے رازوں کو نہ کھولو، قبر کھودنے سے باز رہو۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر بند کر دی اور میں وہاں سے جانے لگا تو پھر بڑی دردناک آواز میں میرے بھائی نے مجھے پکارا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔
اس مرتبہ جب میں نے اپنے بھائی کی آواز سنی تو مجھے بہت رحم آیا اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو میں ضرور قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنی شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قبر کی سیر ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ہم نے جس بھائی کو دفنایا تھا اس کا سارا جسم آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کی قبر سے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیر کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا میرے ہاتھ کی انگلیاں جل کر ہاتھ سے جدا ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میں نے جیسے ہی قبر کو بند کیا وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں بالکل جل چکی ہیں اور ابھی تک مجھے شدید درد محسوس ہو رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں غائب تھی اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ ہم نے اللہ عز و جل سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت سیدنا ابو سنان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب میں حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمت اللہ الہادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہ سارا واقعہ سنایا، پھر پوچھا حضور جب کوئی یہودی یا نصرانی مرتا ہے تو اس کا عذاب قبر لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن مسلمان کی قبروں کے حالات بعض مرتبہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ یعنی حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کفار کے عذاب قبر میں تو کسی مسلمان کو شک ہے ہی نہیں، انہیں تو دائمی عذاب کا سامنا کرنا ہے۔ سب مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ کفار مرتے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے عذاب کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ بعض مرتبہ گناہگار مسلمانوں کی قبروں کا حال لوگوں پر منکشف کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور گناہوں سے تائب ہو کر اپنے پروردگار عز و جل کی رضا والے اعمال کی طرف راغب ہوں۔